وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ابھی تک ہم لوگوں نے سورۃ بقرہ کی 86 آیات کر لی ہیں، اور الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم 87 آیت کو کریں گے۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح پہلے میں آپ کو تھوڑا سا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ سورۃ ال عمران میں انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی، لیکن آپ کو جیسے سٹوری بائی سٹوری جہاں جہاں جس کا ذکر آتا ہے تو میں آلویز آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ ہم ہسٹری کی کلاس بھی ساتھ کر رہے ہیں، تو اور مزہ آتا ہے۔ اس طرح سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ آیات کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو واٹ از دا ریزن؟ تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ آپ لوگوں کو سب کو ان کی سٹوری پتہ ہے، لیکن بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ان کا نام تھا عمران، اور ان کی وائف کا نام تھا حنا۔ یہ دونوں بہت نیک اور پارسا تھے، بہت عبادت گزار تھے، شہر کے لوگوں میں ان کا بڑا اچھا نام تھا۔ بالکل آپ وہی سوچئے کہ اپنے شہر میں کبھی کسی عالم کا خاندان ہوتا ہے تو سارے ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت جو عمران تھے اور ان کی وائف حنا تھی، سبھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو نیک لوگ سمجھتے تھے، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ اور حنا جو تھی ان کو بہت شوق تھا، اور وہ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی ان کی تڑپ کیسی ہوتی ہے۔ ایک دن یہ کام کرتے ہوئے اپنے صحن میں کچھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، اور کھانا کھلا رہی ہے، ساتھ وہ کبھی اڑ کے ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، چڑیا کا بچہ بھی اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ان کو دیکھتی رہتی ہیں اور ان کے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑی سیڈ ہو جاتی ہیں اور جا کے پھر فوراً اپنے حجرے میں جاتی ہیں، اور اس درد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا رب العالمین مجھے بھی ایک اولاد کی نعمت دیجیے تاکہ میرے بھی دل کو چین ہو۔ وہ ان کی تڑپ کیسی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور تھوڑے دن میں ان کو یہ لگا کہ ان کا حمل ٹھہر گیا ہے۔ جیسے ان کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں کہ فوراً ایک منت مانگ لیتی ہیں۔ اس زمانے کا رواج بھی یہی تھا، اور وہ منت کیا مانگتی ہیں کہ یا رب العالمین جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی، اس کی غلامی میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اسی کا کام کریں گے اور اسے وہیں رہیں گے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ بچہ میں وقف کر دوں گی۔ اب وقت گزرتا گیا، اب دیکھیے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اگر ویسے دیکھا جائے تو وہ بہت خوش تھی، کیونکہ ان کے لیے لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا کوئی فرق نہیں تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ منت یہ مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اب ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو کیسے بھیجوں گی، یہ کیسے رہے گی، یہ کیسے عبادت کرے گی وہاں پہ اکیلے، کیسے وہ سارا کچھ ہوگا۔ اب جیسے یہ سوچ رہی تھی اور بڑی پریشان تھی اس کے لیے اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہا کہ ان کی یہ قربانی جو انہوں نے یہ منت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کر لی۔ اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جب وہ سن شعور کو پہنچی، جیسے تھوڑی بڑی ہوئی، سمجھدار ہونی شروع ہوئی، تو انہوں نے اب سوچا کہ اب میں یہ بچی جو ہے وہ میں اب ادھر بھیجنا ہے، مجھے بیت المقدس بھیجنا ہے۔ تو ہوا کیا کہ وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ سب کو پتا تھا کہ یہ کتنی نیک ہے، انہوں نے منت مانگی ہے اور یہ اس کے پھر بچی پیدا ہوئی ہے، اور اب یہ بچی اس کی خدمت کرے گی۔ مریم کا مطلب بھی، جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، مریم کا مطلب بھی خادمہ ہے، تو سبھی لوگوں کو یہ تھا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری ہمیں دی جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ حنا جو تھی ان کی بہن کا نام عیشا تھا، جو روایات میں ملتا ہے۔ عیشا کے جو ہسبینڈ تھے حضرت زکریا تھے، اور وہ نبی بھی تھے، اور وہ بیت المقدس میں ہی ہوتے تھے، وہاں پہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے، اور وقت کے نبی بھی تھے وہ۔ اور انہوں نے جب یہ کہا، جب ان کو جب پتہ چلا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری مجھے ملے، لیکن کیونکہ ہر کسی کو شوق تھا تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن نکالا گیا، اور قرآن بھی جب نکالا گیا تو پھر ہر دفعہ حضرت زکریا کی باری نکل آتی تھی، تو پھر سب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ چلو یہ اللہ کی اس میں مرضی ہے، اور سب بیک آف ہو جاتے ہیں جیسے، تو پھر حضرت زکریا ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت زکریا جو ہے وہ بیت المقدس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیتے ہیں، وہاں پہ حضرت مریم جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور رات کے وقت وہ ان کو اپنی خالہ کے پاس لے آتے تھے، وہ وہاں پہ سوتی تھی اور صبح واپس چلی جاتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت زکریا ان کے حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے بس میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے بھیج دیتے، میں کھا لیتی ہوں ان کو۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور وہ فوراً اپنے حجرے میں واپس جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی اور ان کو بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد ہو۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، آپ نے بے موسمی پھل اگر دیے ہیں تو میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو آپ ہمیں بھی بے موسمی بات ہو جاتی ہے نا، تو ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے۔ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت مریم جب وہ جب وہ پھل کھا رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہی تھا ان کے پاس نا، تو ہم جیسا کوئی بھی بندہ ہوتا تو انہی کے پاس بیٹھ جاتا، مریم آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو کہیں، آپ تو اتنی پہنچی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بے موسمی پھل بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے حجرے میں جا کے اسی رب سے دعا مانگی جس نے وہاں پہ معجزانہ طور پہ ان کو وہ پھل بھیجے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت مریم جو ہے وہ اپنے حجرے میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور پھر جا کے وہ بیت المقدس کی صفائی وغیرہ کا بھی کام کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے حجرے میں تھی تو ان کو ایک آدمی نظر آیا، وہ ڈر گئی اس کو دیکھ کے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم ڈرتے ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم تم ڈرو نہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں، جبرائیل علیہ السلام تھے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک خوشخبری دے کے بھیجا ہے۔ اور انہوں نے بتایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ اب مریم علیہ السلام پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا، میرے پاس اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جبرائیل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ اللہ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے سے نوازے گا، اور وہ جو بیٹا ہے نا وہ حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان پہ پھونکا اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو قصہ یہ آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ جب بچہ ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وہاں سے جاتی ہیں کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب بستی کے لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو نہیں یقین کریں گے اس بات کو۔ اب وہ وہاں پہ جاتی ہیں، پھر وہ قصہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ بچہ جب واپس لے کے آنا ہوتا ہے تو وہ پھر گھبرا رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مریم تم پریشان نہیں ہو، تم جب جاؤ گی وہاں پہ تو تم یہ کہنا کہ یہ بچہ ہی اس کا جواب دے گا کہ وہ کون ہے۔ اب جب وہ شہر میں آتی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مریم تمہارا باپ اتنا نیک آدمی تھا، تمہاری ماں اتنی نیک آدمی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ ایز یوزول جیسے لوگوں کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام ان کو کہتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے میری گود میں ہے، یہی بولے گا۔ تو یہ پہلا بچہ تھا۔ وہ 3 بچے کا ذکر آتا ہے نا جو ماں کی گود میں بولے تھے، حضرت عیسیٰ ان میں سے ایک ہیں جو ماں کی گود میں بولے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی چنا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزے دیے ہیں۔ ایک تو ان کا معجزہ تھا کہ ان کو اس طرح سے پیدا کرنا بغیر باپ کے، دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی تھی، پھر ان کے بعد ان کو جو معجزے عطا کیے تھے کہ وہ کس طرح سے زندہ کر دیتے تھے مردہ کو، کس طرح سے وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں جان پھونک دیتے تھے، جو پیدا ہوتا تھا ایسا بچہ جو دیکھ نہیں سکتا تھا، اندھا تھا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ جو لوگ گھر میں کچھ سیو کرتے تھے، جیسے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا گھر میں ذخیرہ کیا ہے۔ تو ان کی معجزے جو تھے نا، ان کو سمجھنے کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا میں انسان کا تعلق جو ہوتا ہے نا، ہمیں دنیاوی لحاظ سے دنیا کی سمجھ آتی ہے، ہم ٹائم کو فریم کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹوں میں یہ ہو گیا، اتنے گھنٹوں میں یہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر ہمیں سمجھنا ہے نا، تو ہمیں اس سے نکل کے ہمیں روح کو سمجھنا ہوگا کہ روحانیت کیا چیز ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سورت آئی تھنک اس میں میں نے پڑھا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اپنے نوکر کو کہ میرے لیے سواری تیار کرو، اور اتنی دیر میں وہ پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے. اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ان چیزوں کی. اور انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ سٹوری لے کے میں آگے چلوں گی کہ روح کا تعلق، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سمجھنا ہے تو ہمیں روحانیت کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ اللہ ایک شاہ ولی اللہ کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ ان کے فادر جو تھے، ان کے باپ جو تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد وہ مراقبے میں تھے، وہ تسبیحات کر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تسبیحات سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شہر میں چلا گیا جہاں پہ مجھے 40,000 سال لگ گئے. اور اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ان چیزوں کی نا. تو اسی لیے ایسے معجزات کو ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح پہ حاوی ہو جاتا ہے، ہم اسی کے مطابق ساری چیزوں کو میئر کرتے ہیں، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ ہماری روح ہمارے جسم پہ حاوی ہوگی انشاءاللہ. تو تبھی ہمیں سمجھ آئے گی. ابھی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی غائب کی باتوں کی. جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اب ہمیں نہیں سمجھ آتی 50,000 سال کا ایک دن کیسے ہوگا، تو انشاءاللہ اس دن سمجھ آ جائے گی. تو آئیے اب ہم اپنے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا کہ آیت نمبر 87 ہے سورۃ بقرہ کی. بَلَقَدْ آتَيْنَا، وا اور لا البتہ کا، دیکھیے اس میں اتنا زور ہے، شدت ہے اس لفظ میں. وَلَقَدْ اور یقیناً، البتہ، آتَيْنَا دیا ہم نے. یہ دیکھیں نا جو ہے نا، ابھی ہم نے آپ کو جو پروناؤن میں نے یاد کرائے تھے، دیکھیں وہ جو آخر میں تھا یعنی نا. آتَيْنَا دیا ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب. وَقَفَّيْنَا پھر دیکھیں نا آ گیا نا، اور پے در پہ بھیجے نا ہم نے، من سے بعد ہی، جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا ہو ہا ہم، تو بعد ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ کے بعد، بالرسل 7 رسول. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. کون سی کتاب دی تھی موسیٰ کو؟ تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے پے در پہ بھیجے رسول، اس کے بعد رسول بھیجے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1300 سال کا فرق تھا. یوزلی مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ اچھا حضرت موسیٰ کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ آگے ہوں گے، لیکن 1300 سال کا فرق تھا. اور اس کے درمیان میں حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون فوراً ہی آئے تھے، پھر یحییٰ، الیاس اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ذکری علیہ السلام، ان کا سارے ان کے بعد، اور آخری جو نبی تھے وہ ان کی اس میں سے جو آ رہے تھے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اب یہ دیکھیے کہ تورات تھی، پھر زبور تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے تھے. تو یہ آخری ان کے لینج میں سے آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے. اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جو روایات میں سے ملتا ہے کہ اگین آئی تھنک 500 سال کا فرق تھا ان کے درمیان میں. وَآتَيْنَا اور دیا ہم نے، پھر نہ آ گیا نا، وَآتَيْنَا اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات. بینات کون سی تھی؟ وہ واضح نشانیاں تھیں جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وہ جو اندھے تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں جان ڈال دیتے تھے، اور بینات اور انجیل ان کو دی تھی، وہ بھی ایک نشانی تھی. تو کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ اور دیکھیں اس میں نا بھی آ گیا اور ہو بھی آ گیا. ان میں 2 ضمیریں آتی ہیں، وا اور ایدنا، اور مدد دی ہم نے ہو اور اس کی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بروح القدس، روح قدس جبرائیل علیہ السلام سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کون مدد کر رہا تھا؟ کہ وہ جتنی بینات تھیں، جتنی معجزے تھے، عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں دکھا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر رہے تھے، کروا رہے تھے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہودی تھے، ان میں یہ بات عام تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور وہ ان سے مدد لے کے وہ یہ کام کراتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا، اور ان کا میرے عیسیٰ کو ایسے مت کہو، کیونکہ عیسیٰ جو بھی کرتا تھا میں اس کی مدد کرتا تھا روح القدس کے ساتھ.
افکلما کیا فا پس کلما جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس، کم دیکھیں پھر وہی ضمیر آگی نا، کا کی کم جو تھا تم سب کے لیے تھا، جاءکم آیا تمہارے پاس رسول بما لا تہوا، بھی ساتھ ما جو لا نہیں تہوا کہتے ہیں نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، تہوا ہوا سے ہے، ہوا یا، اور تہوا تم نہیں چاہتے تھے، تمہارے نفس نہیں پسند کرتے تھے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، پس فریقن ایک فریق کذب تم جھٹلاتا تھا ان کو، و فریقن اور ایک فریق تقتلونا ان کو قتل کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ شروع میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اے موسیٰ آپ کے بعد ہم نے آگے پیچھے پے در پہ ہم نے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو تھے ان کو ہم نے واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح القدس سے جبرائیل امین سے ان کی مدد کی۔ اب پھر کبھی اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ آفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ، کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول آتا تھا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَکُمْ، جس کو تمہارا نفس نہیں پسند کرتا تھا۔ نفس کیوں نہیں پسند کرتا تھا؟ اب دیکھیں رسولوں سے دشمنی کیا تھی، جو آخر میں آئے نا کہ کسی کو تو تم جھٹلا دیتے تھے اور بہت سو کو تم قتل کر دیتے تھے۔ تو اب وجہ کیا تھی کہ رسولوں کو وہ قتل کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے نفس اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ تمہیں پسند نہیں آتا تھا۔ یہ بالکل وہی آیت ہے کہ آفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تمہارے نفس، تمہاری خواہشات جو ہے نا وہ تمہیں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اب دیکھیے یہ بالکل یہی آیت ہے، اگر آپ یہ دیکھیے جیسے ہم اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی کچھ آیات پہ تو ہم کتنی آرام سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، ہاں بس میں تو یہ پڑھتی ہوں اور میں اس پہ عمل بھی کرتی ہوں، اور بعض میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنے سے تو میرے ہسبینڈ مجھے اجازت نہیں دیتے، اگر میں ایسی جگہوں پہ ایسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی تو میری تو دوست ناراض ہو جائے گی، میرے تو سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، ایسے میں ڈریس نہیں پہنوں گی تو پھر تو میں ماڈرن ہی نہیں لگوں گی، مجھے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ایسی ہو گئی ہے۔ آپ کو کسی نے میرے ساتھ شیئر کی یہ بات کہ ایک بچی تھی، اس نے حجاب لینے کی کوشش کی، وہ بڑے شوق سے جب اپنے فرینڈز میں پہلی دفعہ گئی تو اس کو دیکھتے ہی سب نے ایسے تنگ کرنے کے لیے اس کو کہتے لو تم 10 سال بڑی لگ رہی ہو اپنی عمر سے۔ اس نے کہا ہے میں 10 سال بڑی لگ رہی ہوں، چلو جی میں اتار دیتی ہوں، اور بھی بتائے کیا اتارے جو اور بھی چھوٹے لگے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کوئی بھی دوستوں میں جانا بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ فیشن کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اسلام کے حدود کے اندر ہیں، وہ بری بات نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، دیکھیں ہم بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اب سانس ہی رک جاتا ہے اسلام میں، یہ بھی نہیں کرو، وہ بھی نہیں کرو، وہ بھی نہیں کرو، تو وہ یہ چیزیں جو نہیں کرو وہ چیزیں ہیں جو تم دوسروں کے نقصان کے لیے کرتے ہو۔ نہیں کرو ایسی چیزیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب آپ کا بچہ ہے، آپ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے آپ کا دل یہی چاہے گا نا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کو نقصان ہو اور جس سے وہ دوسروں کو نقصان دے، تو آپ اس کو روکیں گے نا۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ ہمارے نفس جو ہے نا وہ ہمیں قابو نہیں ہمارے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا سورۃ نازعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے روک لیا اپنے نفس کو، ہوا کو، اپنے نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کی ٹھکانہ جنت ہوگی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشوں کو روکنے کے لیے کہا، کیونکہ خواہشیں جو ہے نا ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سی خواہش، دیکھیں خواہش ہونا وہ بری بات نہیں ہے اگر آپ کی خواہش پازیٹیو ہے، اگر آپ کی خواہش سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اگر آپ کی خواہش اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان خواہشوں کی بات ہے جو اڑتی ہیں۔ خواہشیں بھی دیکھیں ہوا کا جو لفظ ہے وہ خواہش کے ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ بھی اڑتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر، کبھی اوپر سے نیچے گراتی ہیں انسان کو، کبھی لے کے ادھر اڑ رہی ہیں، کبھی لے کے ادھر اڑ رہی ہیں۔ وہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کو یہ لگے گا کہ میں دن کا ایک حصہ، میں بھی صبح کا حصہ یا رات کا کچھ حصہ گزار کے اس دنیا میں آئے ہوں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے کہ جس میں تم خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر دیتے ہو۔
یہ بالکل وہی آیت ہے. وَأَسْتَكْبَرْتُمْ، اور کیوں آپ تم خواہشوں کے پیچھے کرتے ہو، اس کی وجہ بتائی کہ تم میں تکبر، کہ تم نے تکبر کیا. وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ایک فریق کو تو وہ جھٹلا ہی دیتے تھے. نبیوں ان کی اگر آپ ہسٹری میں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا تو کیا تھا کہ یہ ایک دن میں کہتے ہیں کہ کتنے کتنے نبیوں کو قتل کراتے تھے اور واپس آ کے آرام سے اپنے کاروبار میں بزی ہو جاتے تھے. ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. وہ فریقاً تقتلون، اور تم کچھ فریق کو تو تم قتل ہی کر دیتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ آیت آج کے مسلمان، مجھے یہ اتنا ڈر لگتا ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ایسے، کہ اگر آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے. اگر اس کے بعد کوئی کتاب آ رہی ہوتی تو ہمارے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوتا. آپ یاد کریں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا زمانہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنی طبی موت آئی تھی ان کو، وہ اس میں فوت ہوئے تھے. حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا، حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ. چلیے وہ تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے. آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا، وہ ان کا جنازہ جیل میں سے اٹھا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جن کو اتنا ان کا مقام اور اتنی احادیث انہوں نے لکھی ہیں، ہر جمعے کو وہ تیار ہو کے جیل کے دروازے کی طرف جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو گواہ رہنا، میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے. امام مالک، آپ کو پتہ ان کو اتنا مارا تھا کہ ان کے کندھے ٹوٹ گئے تھے. وہ نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے تھے، وہ سیدھا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے. اور امام احمد بن حنبل کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کو اگر اس سے مار پڑتی نا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی برداشت نہ کر سکتا. اتنے ظلم ہوئے. کس نے کیے تھے یہ ظلم؟ اپنے مسلمان نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی بات کر رہے، دیکھیں جو اہل کتاب تھے، جو یہودیوں کے، ہمیں یہ پورے 10 رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو یہودی نہیں ہے نا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قصے کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت کے وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین. ایک عالم نہیں، انسانوں کا عالم نہیں، عالمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی. کوئی گن تھا تو دی تھی نا فضیلت. اور پھر کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کی اور کس طرح سے یہ عذاب میں مبتلا ہوئے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ابھی بھی تم لوگ سوچو اس بات کو اور ایسی حرکتیں نہ کرو کہ وہ عذاب تم پہ آئے. آپ کو پتہ ہے آگے آگے آپ پڑھیں گے کہ ان پہ کیسے عذاب آئے تھے. ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، جوؤں کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، ایسے خون کا عذاب آیا تھا. اللہ اکبر. جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو خود سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ تو اس وقت کے وہ مسلمان تھے جو اللہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور ان کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں. وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، قُلُوبُنَا، ہمارے دلوں پہ غلف. غلفن کہتے ہیں غلاف کو، کہ یہ کہا جب ان کو بتایا تھا قرآن پاک کے بارے میں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے تو یہ کہتے تھے ہمارے دل بڑے سکیور ہیں. غلاف کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو سکیور کر دیتے ہیں نا، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے. آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی کسی کے گھر میں درس ہے، انہوں نے بلایا تو چلو تم بھی، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بڑا پتہ ہے، ہم تو روز پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ، میری امی بھی اتنی نیک تھی، میرے ابو بھی اتنے نیک تھے، مجھے تو ہمارے تو گھروں میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا، مجھے سارا پتہ ہے، مجھے اور نہیں سننا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے تھے ہمارے دل سکیور ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں بتاؤ، ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم نہیں سننے والے. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان پر. کس وجہ سے؟ بکفرہم. اب دیکھیں یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کفر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کو قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں سننے کی، ہمارے پاس اپنا پورا علم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعنت جو ہے نا، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جن کو دور کر دیتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ بکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیل، پس تھوڑے ہی ہیں، ما جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. اور آگے آیت نمبر ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 89. وَلَمَّا، اور جب جاءہم،
ہا ہما ہم، یاد اب آپ نے رکھنی ہے یہ ساری ضمیر. ولما، اور جب جا آیا ہم ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. کتاب کون سی ان کے پاس آئی تھی؟ اب یہ آپ اس کے اوپر آپ تھوڑا چھوٹا سا لکھ لیں قرآن، کہ قرآن ان کے پاس آیا تھا مصدقن، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس کی، ما آہم، جو ان کے پاس تھی. ان کے پاس اب کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی. ما آسات ہم پہ ہا ہما ہم، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور وقانو، اور وہ سب تھے، من قبل، اس سے قبل، یستفتحون، وہ سب فتح طلب کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. فلما، پس جب جاءہم، آ گیا، ہم ہا ہما ہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفو، وہ سب پہچان گئے، کفروا بہی، تو انہوں نے کفر کیا، بہی، ساتھ اس کے، فلعنت اللہ، تو پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتابٌ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب. کتاب کون سی تھی؟ اب یہ دیکھیے یہود جو تھے مدینہ کے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی، کتاب قرآن پاک آیا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقاً، جو تصدیق کر رہی تھی، لما معہم، جو ان کے پاس تھا. قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا تھا جو اس کے پاس تھا. ان کے پاس کیا تھی؟ تورات تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے قبل، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ سب فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں سے جو کفر کرتے تھے. اب یستفتحون میں اب تھوڑی سی پھر ہسٹری آتی ہے کہ میں نے یاد آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں جب یہود آئے تھے تو ان کے 3 قبیلے تھے، اور وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے 2 قبیلے تھے. ان کے ساتھ مل کے یہ لڑائی بھی کرتے تھے. جب یہ لڑائی کرتے تھے تو ایک کو فتح ہوتی تھی، ایک کو ڈیفینیٹلی وہ ہار جاتے تھے. ان پہ جب ظلم ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے اور تورات کے وہ سبق، وہ صفحے کھولتے تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین، جو آپ نے یہ نبی کا کہا ہے، آپ ان کو جلدی بھیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو مزہ چکھائیں، کیونکہ یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ یستفتحون، کہ وہ سب فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. فلما، پس جب جاءہم، ہم یاد ہے کیا تھا؟ ہا ہما ہم، جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا. اب کیا پہچانا تھا؟ دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، جس سے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے پہچان بھی لیا. وہ کافروا بہ، تو بس انہوں نے اس سے کفر کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو انہوں نے کفر کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فلعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہے ان پر. اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، علی الکافرین، کافروں کو. اب یہاں تو بات یہود کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں سے انکار کر رہے ہیں نا، جو اللہ کی کتاب سے، کیا تھا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ، جب آئی ان کے پاس کتاب کا انکار ہو رہا ہے نا. تو کتاب کا انکار، دیکھیے ہم ایسا تو نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس کتاب ہے ہم اس کا انکار کریں، نہیں جی یہ کتاب نہیں. کتاب کو تو سارے مانتے ہیں. کتاب کے اندر جو احکامات ہیں جب ہم ان کو نہیں مانتے نا، تو پھر فلعنت اللہ علی الکافرین ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے ہم قرآن کے کون کون سے حکموں کو اتنی آسانی سے لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ناٹ اے بگ ڈیل. اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے. اب ایسا تھوڑی، اب آج کی دنیا میں جہاں پہ ترقیاں اتنی، جہاں پہ دنیا لائف سٹائل ہی فرق ہے، اب یہ تھوڑی یہ چیزیں یہاں پہ کام آئیں گی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو خلفائے راشدین تھے، انہی کے دور میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن پہ عمل کر کے آپ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. یہ تو فارمولا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول گئے فارمولا بتانا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلی دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ ہم ہی اتنے چلاک بن جاتے ہیں نا.
ہمیں ان آیتوں میں سے وہ چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں کہ نہیں یہ آج کے اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کچھ لکھا، ان کو یاد نہیں رہا شاید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بِئْسَ بہت ہی برا ہے۔ بِئْسَ کہتے ہیں بہت برے کو۔ اشترو کہتے ہیں بیچنے، خریدنے، دونوں کو کہتے ہیں کہ ان سب نے جو بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں۔ کیا بیچا تھا انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی برا کیا۔ اور قرآن میں ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، سورت میں ابھی یاد کر رہی تھی تو اس میں آ رہا تھا، سورت تکویر میں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے بے بسی سے نہیں ہوتا، بندہ بے بس تو انسان ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جیسے کہتے ہیں کہ پلیز وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، یہ بالکل ویسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم کدھر بھٹک رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو ذکر ہے، یہ تو نصیحت ہے پورے جہانوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت ہے پورے جہانوں کے لیے، تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو چاہتا ہے سیدھا راستہ وہ پا لیتا ہے اس میں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین سے دعا تو مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ سیدھا راستہ دے دے گا اور وہ آسان بھی کر دے گا وہ راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بے سما بہت ہی برا اشترو، جو انہوں نے خریدا بھی اس کے ساتھ، کہ کیا کیا تھا، انہوں نے بیچ دیا اپنے نفسوں کو۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، جنت کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا ہی برا سودا کیا تم نے۔ دنیا کی زندگی ہے کتنی کو، جی بھی لوگے تو کتنے سال جیو گے، رائٹ؟ اور اس جینے میں بھی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی خزیون دنیا ہے اور آخرت میں بھی عذاب العلیم ہے، تو کہاں جاؤ گے؟ اور پھر کہتے ہیں انفسہم بِسَمَشْتَرُوا بِهِ، تو برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو۔ بیچا کس کو تھا؟ اپنے نفسوں کو بیچ دیا نا۔ ان کے یکفرو، کہ وہ سب انکار کرتے ہیں، بیما ساتھ اس کے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باغین، وجہ کیا ہے؟ انکار کیوں کرتے ہیں؟ باغین، ضد کی وجہ سے۔ مجھے بتاتے ہو، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، چلو تم مجھے نہ زیادہ بتاؤ۔ آپ دیکھیں اگر پارٹی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کے اراؤنڈ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب آپ تھوڑی سی زیادہ ہی کنورسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہو تو کہتے ہیں یار اب بور نہ کرو، بس بھی کرو، اب تم اس وقت سے یہی بات کر رہی ہو۔ ہوتا ہے نا باغین۔ یہ دیکھیں ہمیں اپنے اندر وہ تلاش کرنا ہے کہ یہ بغی جو ہے نا، یہ ضد، یہ کیا ہے، باغی پن کیا ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان یکفروا بما انزل اللہ بغین، کہ وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے۔ ان یہ کہ کس بات پر تھی یہ ضد، کہ ان کے ينزل اللہ، کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، کہ جس پر چاہتا ہے، اللہ اوپر، من جو یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندے پر۔ اب دیکھیں سیم وہی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں نا کسی پہ، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس پہ فضل کر دے۔ اب دوسرا اگر جلتا ہے تو اسے اس کو ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں نوازتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اس کو دے کے بھی آزماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کو لے کے بھی آزماتا ہوں۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس کی وجہ سے وہ ضد کرتے ہیں، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، اس پہ نازل کیا، مینز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فباؤ، اور وہ سب لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، اللہ غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین، عذاب مہین، اور کافروں پر رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو وہ کیا ہوا تھا کہ جیسے جب ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، ان کو رسول بنا دیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ان کا یہ تھا کہ ان کی میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے آخری نبی کیوں نہیں آئے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ہے تو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، وہ تو تمہارے میں سے آئے تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام میں سے آئے تھے، تو تم تو ان کو بھی نہیں مانتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے آ جاتے تم نے تب بھی نہیں ماننا تھا. اینڈ دا ریزن از بغین. سمجھ آئیے؟ ضد کی وجہ سے، کہ ان کو یہ تھا کہ دیکھیں وہ مدینہ کے یہود سے بات ہو رہی ہے نا، کہ مدینہ میں کیا تھا کہ لوگ ان کو اہل علم سمجھتے تھے، ان سے آ کے پوچھتے تھے، ان کو بڑی ایک عزت کی جگہ تھی. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ان کے انڈر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لوگ تو ان کے آگے جمع ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے تو ہماری تو وقت ہی ختم ہو جائے گی. آج دیکھیں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنفی تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ کیا تھے وہ؟ مسلمان تھے نا. اور اس وقت کے صحابہ کیا تھے؟ آج ہمیں پوری امت کو علماء نہیں، دیکھیں یہ جتنی آیات ہیں نا، یہ عام بندوں سے ہٹ کے یہ علماء کے لیے ہیں کہ فرقوں میں بانٹتے کو نہیں. عام لوگ تو دیکھیں جنہوں نے قرآن نہیں کھولا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اب روز اگر آپ ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ علماء کے پاس جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اپنی مسجدیں بھی علیحدہ کر لی. یہاں پہ رفع یدین کریں گے تو اس مسجد میں نہیں جائیں گے، اس میں اس طرح سے ہوگا، وہ ان کی نماز کا ٹائم یہ، ان کی اذان کا ٹائم یہ. اللہ اکبر. آپ کبھی پڑھے تو صحیح ان علماء کو، ان حنفی شافعی، ان امام مالک امام شافعی، یہ سارے ایک دوسرے کے لیے اتنی عزت کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو ہماری روایت کے آگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں اگر کسی سے آپ پوچھیں نا، اگر کوئی کہتا ہے نا ہم حنفی ہیں تو پوچھے کہ پھر حنفی کون ہے، یہ کون تھے، ان کی لائف سٹائل کیا تھا، ان کی ہسٹری کیا تھی، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا. یہ علماء نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ہماری مسجد علیحدہ، ہمارے آپ وہ تو چلے علماء کو بھی ابھی سائڈ پہ اگر کرتے ہیں. ہم تو لاہور والے، ہم تو پنجابی اینڈ اردو سپیکنگ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے جب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو آخری خطبہ تھا اس میں کیا کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور وہ رسی کون ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے سرے کدھر کے پکڑ لیا، ہم نے ان کا پکڑ لیا، ہم نے ان کا پکڑ لیا، ان کا پکڑ لیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور دشمن جب چاہے ہمیں کمزور کر دے. ایک لکڑی کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک جو جتھا ہوتا ہے نا، ایک پورا، اس کو توڑنا کتنا، آپ کو پتہ ہے وہ توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. میری جماعت، میرا گروپ، میں اس طرح سے ہم کی بات نہیں کرتے. دیکھیں اگر ہم ایک پرچم تلے آ جائیں نا، جو کہیں کا بھی مسلمان، دنیا کی کسی جگہ کا بھی مسلمان ہے، اگر ہم سارے مسلمان صرف دیکھیں یہ چیزیں پہچان کے لیے ٹھیک ہے. لاہور سے اگر میں کوئی پوچھے جی آپ کہاں سے، لاہور، یہ کہنا بری بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ میں لاہوری ہوں اور میں پنجابی ہوں، وہ تو اردو سپیکنگ ہے، اور یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کرتی ہوں، لیکن کیا ہمارے ساتھ لوگ نہیں کرتے؟ ہمیں ان کا درد نہیں ہے؟ دیکھیں جو قرآن پڑھنے آتے ہیں نا، وہ تو جو آتے ہیں اس کا غم نہیں ہے کہ تھوڑے آئے ہیں. آپ کو غم یہ ہونا چاہیے کہ جو باہر اتنے لوگ ہیں وہ کب قرآن کی طرف آئیں گے، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمانوں کو ایک نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ مسلمان ہے. اور ہم تو اپنے مسلمان ہونے سے شرمندہ ہے نا. ہم تو چھپتے پھرتے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی کوئی ایسا نہ ہو جائے. یہ 2 گز کا سکارف ہمیں پریشان حال کر دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں مسلمان ہوں. یہ نہیں کرنا. اب دیکھیے جو صحابہ جب اسلام لے کے آئے تھے مکہ میں، کیا بڑے کوئی اچھے حالات تھے؟ کیا جو مسلمان ہوتا تھا اس کو ہار پہنائے جاتے تھے یا اس کو بڑی شابشیں دی جاتی تھی؟ اب بالکل یہ دیکھیے کہ آج جیسے ہم امریکہ میں ہیں اور اگر یہاں کی گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کو مارا جائے گا، سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا، اس کو یہ کیا جائے گا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے.
اگر ہم اتنی سی ایک نیوز سن لیتے ہیں نا ٹی وی پہ مسلمان نے یہ کیا، سب سے پہلے گھر والے ہی ہمیں کہیں گے کہ بچہ حجاب لے کے باہر نہ نکلنا، کوئی سر پہ مار دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ریالٹی ہے نا۔ اب مکہ میں کیا ہوتا تھا جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، اب یاد ہے نا بلال کی پوری ہسٹری۔ اب دیکھیے صحابہ کو کس طرح سے ٹارچر نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ ایک اللہ کا، اگر وہ ہمت ہار جاتے آج اسلام کہاں ہوتا۔ کفو ایدیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ سوچنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے آیت نمبر 90 تک تو کر لیا ہے الحمدللہ۔ ہم پڑھتے ہیں نا جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ان تجل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور جب یہ جذبہ جاگے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔